الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فضا مریم اور ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو آج کے ہمارے معزز مہمان کا تعارف کراتی چلوں. ان کا تعلق سائن وے گروپ آف کمپنیز سے ہے. ہی از مارکیٹنگ ہیڈ آف ریٹیل ڈپارٹمنٹ سفیر خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سفیر صاحب؟ آپ خیریت سے؟ الحمد للہ. اچھا, سب سے پہلے بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. اچھا, آپ کا ڈپارٹمنٹ ایڈورٹائزمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. جی جی. تو سب سے پہلے ہماری آڈینس کو پلیز بتائیے کہ ایڈورٹائزمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے آج کے دور میں. دیکھیں, ایڈورٹائزمنٹ کسی بھی برانڈ کو نا اپنی امیج کریٹ کرنے کے لیے نا ایڈورٹیزمنٹ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ ایڈورٹیزمنٹ ناٹ اے ایکسپینس, اب تو بلکہ یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے جو ایز اے انویسٹمنٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اب کوئی چھوٹا سا برانڈ میں دیکھ لے, چاہے نیسلے ہے, نیسلے کے پیچھے کتنی بڑی اسٹوری ہے کہ اس کی جو 2 چڑیاں ہیں نا صرف جو اس کے بوٹل کے اوپر ہوتی ہیں, اگر وہ چڑیا کسی بسکٹ کے پیک پہ بھی لگ جائے نا اس کی سیل بھی لاکھوں میں چلی جائے گی, بیکاز ایک اسٹوری ہے ان کے پیچھے, ایک کریٹ کیا ہے انہوں نے. تو یہ چیز ہے, اس وجہ سے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ, بلکہ ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ ساتھ تو میڈیم اتنے آ گئے ایڈورٹیزمنٹ میں کہ آپ مطلب سوشل بیکری آپ کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ATL ہے, BTL ہے, آؤٹ آف ہوم ہے, ریٹیل مارکیٹنگ ہے, مطلب بہت ساری سیگمنٹس ہیں. اچھا, آپ نے بھی ذکر کیا ATL BTL, ہماری آڈینس کا یہ عام عوام کو پتہ نہیں ہوتا. یہ آئی گیس آپ مارکیٹنگ ریلیٹڈ ٹرمز یوز کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو کائنڈلی یہ ٹرمز پلیز ایکسپلین کر دیں. ATL ابو دا لائن ہوتا ہے, BTL بلو دی لائن ہوتا ہے. ابو دی لائن میں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا آ جاتا ہے جس پہ یہ چینلز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ چیزیں آ جاتی ہے. اور ATL میں جو ہے اپنا BTL میں بلو دی لائن ہوتا ہے, اس میں ہم ہماری اپنی یہ آؤٹ ڈور ہو گئے اور اس کے بعد یہ اپنا ایونٹس وغیرہ ہو گئے, مطلب اس لیول کا کام جو ہوتا ہے, DDS ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی, اور یہی سارا مطلب یہ بلو دی لائن ہوتا ہے. جو ابو دی لائن ہو گیا وہ چلا گیا ٹی وی پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ. بلو دی لائن آ گیا فزیکل مارکیٹنگ, جیسے لائک ہورڈنگ بورڈز ہیں, اسٹیمرز ہیں, فلوٹس ہیں, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس میں نا اشتہار ہے, اشتہار کا بار بھی اسی میں چلا جاتا ہے ATL میں. کسی بھی بزنس کو نا آج کل ڈیولپ ہونے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی چھوٹے لیول کا بھی اگر کوئی بزنس ہے یا بہت بڑی کمپنی بھی ہے تو ان کو کتنی اماؤنٹ صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے رکھنی چاہیے جہاں سے ان کا بزنس اور گرو کرے گا؟ دیکھیے, اماؤنٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایکسپینس ایسا ہے کہ ایک تو مطلب پورے پاکستان میں اگر نیشن وائڈ بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سراؤنڈنگ ایریاز میں ایک چیز کا رجحان کام ہوتا ہے. اپر پنجاب میں زیادہ ہے, پھر لاہور, کراچی, فیصل آباد, وہ اب آپ زیادہ ان چیزوں کو یوز کرتی ہے, ان کے لیے زیادہ ہے. تو وہاں پر پھر بجٹس وغیرہ بھی اس حساب سے یوٹیلائز ہوتے ہیں. تو فکس بجٹ نہیں ہو سکتا اس میں کبھی بھی ایڈورٹیزمنٹ میں. منیمم کیا بجٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن میڈم منیمم دیکھیں آپ, اگر منیمم میں بھی جاتی ہیں تو ایک فلیکس سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور بلکہ ایک بروشر سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور ایک ہورڈنگ بورڈ اور ڈیجیٹل میڈیا, اور کہاں کا جاتا ہے, اور سوشل میڈیا سے جا کے اس کا اینڈ اپ ہو جاتا ہے جب وہ ورلڈ وائڈ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کی کمپنی کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اپنے کلائنٹس کو اس وقت؟ اس ٹائم میڈم ہمارا جو جاب ہے نا, ایسے سمجھیں کہ 360 پہ ہم ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ATL بھی کر رہے ہیں, ہم BTL بھی کر رہے ہیں, ہم DDS بھی کر رہے ہیں, ہم اس کے بعد ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ کر رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں. اچھا, آج کے دور میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا بہت آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے, بلکہ آپ بھی ایگری کریں گے میری اس بات سے, کہ فزیکل مارکیٹنگ ڈیو ٹو کووڈ, کیونکہ بہت چیزوں پہ پابندی تھی, ہم باہر نہیں نکل رہے تھے, تو ہر چیز شفٹ ہو گئی ہے آلموسٹ آن لائن پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی افیکٹ ہوئی ہے اس بات سے؟ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کبھی بھی افیکٹ نہیں ہوتی, کیونکہ جو فزیکل چیز ہے نا وہ فزیکل ہے. اب ایک چیز یہ لائک یہ پڑی ہے چائے, یہ فزیکل ہے, اور اگر میں اس کو موبائل میں دیکھوں گا تو میں اسے پی نہیں سکتا, صرف دیکھ سکتا ہوں. لیکن فزیکل میں ایسے بہت کچھ اس سے لے بھی سکتا ہوں. لیکن اس کی ایڈورٹائزمنٹ تو آن لائن ہی ہوگی نا, تب آپ نے چائے کی پتی خریدی ہے. فزیکل بھی آن لائن, مطلب لائک آؤٹ آف ہوم میں ہو جاتی ہے, اگر بل بورڈس پہ ہو جاتی ہے, کوئی چوک رینوویشن ہو جاتا ہے اس پہ ہو جاتی ہے, تو وہ فزیکل ہوگا نا. فزیکل ڈیجیٹل سے زیادہ فزیکل کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے فزیکل اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہو, اس کے لوپ ہولز دیکھ سکتے ہو. لیکن آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو بیہائنڈ دی بیک سائڈ کا نہیں پتا کہ پیچھے کون اسٹوری کریٹ کر رہا ہے, کیا امیجن ہے, کیا اسٹوری ہے. تو یہ دونوں کا فرق ہے, اور یہ آؤٹ ڈور, آؤٹ آف ہوم یا ریٹیل یا فزیکل مارکیٹنگ ہے, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ کووڈ کی وجہ سے جیسے ساری انڈسٹریز بند ہوئی ہیں, بہت افیکٹ ہوا ہے ہر چیز پہ, تو آن لائن مارکیٹنگ کی طرف لوگ زیادہ گئے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آن لائن مارکیٹنگ دیکھیں, ای کامرس کی آپ شاید بات کر رہی ہیں. اچھا, ای کامرس بھی میڈم ایک حد تک ہے ہمارے ملک میں, جو ایسا سمجھے جن کی بائنگ کیپیسٹی ہے نا ای کامرس پہ, وہ کوئی 10% ہوں گی اب.
ٹھیک ہے. باقی جو 40% ہے وہ تو بالکل ہی میڈیوکر ہے, جو کر ہی نہیں سکتی, اور جو 50% رہ جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو جا کے خود لینا پسند کرتے ہیں. تو یہ صرف 10% عوام ہے جو ای کامرس پہ انٹرٹین ہو رہی ہے بس. ادروائز تو اگر اس طرح ای کامرس پہ انٹرٹین ہونے لگ جائیں سارے, تو میرا خیال ہے جتنے فزیکل اسٹورز وغیرہ ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں. جب ای کامرس ہی سب کچھ چل رہا ہے تو ہر ایک چیز کا نا ایک میڈیم, ایک ویلیو ہے, وہ اس کے مطابق ہی اپنا شیئر وہ اس میں ڈال رہے ہیں, بس یہ چیز ہے. آپ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کے اس وقت مینیجر ہیں, مارکیٹنگ مینیجر ہیں. الحمدللہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز کا جنوبی پنجاب میں کیا ہے؟ میڈم فیوچر جنوبی پنجاب میں فیوچر آپ ایسے سمجھ لیں کہ پہلے اخبار اشتہار ہوتا تھا گھروں پہ, یعنی کہ لکھتے تھے بینر سے, بینر لگتے تھے, بینر سے ہمارے موو ہو کے فلیکس پہ, فلیکس سے پھر ہم موو ہو کے آئے آؤٹ آف ہوم مطلب بورڈس پہ, اور بورڈس کے بعد اب ہم موو ہو کے جا رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ. بالکل لائک ڈیجیٹل میڈیا ایک تو یہ سوشل میڈیا ہو گیا, ایک ڈیجیٹل میڈیا اور بھی ہوتا ہے جو الیکٹرانکس میڈیا جسے کہتے ہیں, بڑے بڑے SMDs جو لگتی ہے. تو ان فیوچر آج سے تقریباً کوئی 3 سال یا 4 سال بعد آپ کو آؤٹ آف ہوم میں سارے ہی ڈیجیٹل بورڈز نظر آئیں گے, جس طرح شاید آپ نے مارکیٹ میں دیکھا بھی ہوگا فزیکل, تو ساری وہی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. اچھا, آپ کی کمپنی کیا ایڈورٹائزمنٹ میڈیمز پرووائڈ کرتی ہے؟ میڈم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جس طرح سے آؤٹ آف ہوم ATL BTL, ٹھیک ہے, DDS ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی جسے بولتے ہیں وہ ہو گیا. اس کے بعد بہت سارے میڈیا میں نیوز پیپر کے تھرو بھی ہوتی ہے, اور مطلب ایسے سمجھ لیں کہ اس میں فلوٹ بھی چلتے ہیں, ہورڈنگس بھی ہیں, چاک برانڈنگ بھی ہے, ایونٹس بھی ہے, مطلب ایک بہت بڑی ایک لائن ہے کہ وہ لکھتے لکھتے نا تھک جاتے ہیں. اچھا, پنجاب میں یہ صرف ایون آپ ملتان میں بھی دیکھیں تو بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائن وے گروپ آف کمپنیز کی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی میں ایسا کیا خاص ہے جو اس کو دوسروں سے مختلف بناتا ہے؟ دیکھیں میڈم, سب سے پہلے آتی ہے کمٹمنٹ, اور سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ڈیلیور کرنا. جو آپ ڈیلیور کر رہے ہو نا اسی سے آپ کی پہچان ہوتی ہے. اب ایک بندہ کوئی بھی ایک چیز لے گا میرے سے, وہ لے کے گھر چلا جائے گا, اسے نہیں پتا, لیکن اگر وہ چیز میری اس لیول کی ہے تو وہ مجھے کم سے کم 2 کسٹمر یا 3 کسٹمر کی صورت میں پے بیک تو کرے گا نا. بالکل. تو ہماری یہی چیز ہے کہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں, اور ہم وہ ڈیلیور کرتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر انسان الگ ہوتا ہے, ہر انسان کی تھنک الگ ہے, سوچ الگ ہے. آپ کی ٹیم میں کریٹو تھنکنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. کیپیسٹی بہت زیادہ کہہ سکتی ہے, لیکن ایک لفظ اس کو اگر آپ ایسے کر لیں کہ جو بھی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں نا وہ ریئلٹی ہے, فیک نہیں ہے, تو اس سے بڑی میرے خیال کوئی بات نہیں ہو سکتی. اچھا سفیر صاحب, آپ نے بتایا کہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں ایک پورے ڈپارٹمنٹ کو, تو بہت ہیکٹک اور بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے یہ, تو آپ ساری چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں, فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ میڈم دیکھیں, ورک جو ہے نا, اگر کام کوئی آپ کا پیشن ہونا تو پھر آپ کو ٹائم نکالنا اور ٹائم نہ نکالنا کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی. تو گھر ایک بالکل ہے, فیملی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, لیکن جب کام میں اتنا پیشن اور اگریشن ہو نا اور فیلڈ ہو تو پھر بندہ پھر مینیج کر ہی لیتا ہے کہ آدھا آفس آدھا کام بس چل لگتا ہے. اگر آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن بن جائے تو وہ ہیکٹک نہیں لگتا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. سفیر صاحب, آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے, آپ نے کیا ڈگری کی ہے, اور اس کے بعد آپ کا رجحان کیا شروع سے ہی مارکیٹنگ کی طرف تھا, اور کیا محسوس کرتے ہیں آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہو کے؟ میڈم اسٹارٹ کی بات میں کروں تو جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو تقریباً کوئی آج سے 11 سال پہلے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم آئی تھنک 2011-12 تھا, اور اسٹارٹ میں نے لیا تھا پاکستان گرافکس سے, اور ادھر میں ایز اے ڈیٹا انٹری کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہاں سے میری جرنی جو اسٹارٹ ہوئی جاب کی, تو وہاں سے یا محنت کی یا ہارڈ ورک کی جرنی, تو وہ جرنی اسٹارٹ ہوتے ہوتے مجھے آج سائن وے گروپ آف کمپنیز میں کوئی 9 ایئر ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم میں ایز اے کلائنٹ سروسز مینیجر ہوں, یا BDM مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں, بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر. اور بس یہی ہے, محنت کی, سچے دل سے کام کیا تو یہاں تک پہنچ گئے, آگے بھی انشاءاللہ جان نصیب. ماشاءاللہ, ہارڈ ورک آلویز پیز آف, آپ اس کی زندہ مثال ہیں. بالکل ایسے ہی. آخر میں آپ ہماری آڈینس کو, ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں میڈم یہی پیغام ہے کہ کووڈ سے بچیں. کووڈ چل رہا ہے لیکن ابھی 5th ویو ہے آئی تھنک جو اومیکرون ہے, تو اس سے بچیں, گھر میں رہیں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور مل بانٹ کے رہیں. بس اپنا بھی خیال رکھیں. ہاں, اپنا بھی خیال رکھیں. بہت شکریہ سفیر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی وی آر ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر. تھینک یو سو مچ. you. جی تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ ایڈورٹائزمنٹ سے ریلیٹڈ سیکھا ہوگا.
اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ فضا مریم کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.